ایک جوان کہتے ہیں بڑا گنہگار تھا، ایران کا رہنے والا ہوتا ہے جوان دوستیوں کے چکر میں، تو ایسا ہی جوان تھا، دوستوں میں، پرائیویسیز میں اور ان چیزوں میں پڑا۔ جب والدین نے زیادہ پوچھنا شروع کیا تو اس کو پتا تھا اب گھر میں تو یہ میں کام نہیں کر سکتا، نشے کا عادی ہو چکا تھا، تو اس نے ماں باپ کو چھوڑا۔ کہتا ہے میں اتنا بد اخلاق تھا، جب غصہ آتا تھا تو کبھی کبھی ماں کو بھی مارتا تھا، باپ کو بھی۔ جب نفس کی حکمرانی ہو جائے نا بندے پر تو ظالم بھی بن جاتا ہے۔ کہتا الگ میں نے فلیٹ لیا، ایک گاڑی تھی، میں اس سے مسافر اور پیسنجرز اٹھاتا تھا ایران میں، جو دن میں کمائی ہوتی تھی، رات کو نشہ، گناہ، فحاشی۔ کہتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہوا، ایام محرم آئے، 6 دن گزر گئے، میرے دوست نہیں آئے۔ میں نے فون کیا کیوں نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ مصیبت کے دن ہیں، ایام ازا ہیں، ہم گنہگار ہیں لیکن کم از کم 10 دنوں میں ہم احترام کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں غصے سے دوستوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے گاڑی نکالی اور راستے کو جا رہا تھا، مسافر اٹھاتے اٹھاتے رات بہت لیٹ ہو گئی تھی، اس راستے پہ ایک میں نے لڑکی کو کھڑا ہوا دیکھا، اسے میں نے گاڑی میں بٹھایا، کہاں جانا ہے، کہ سیدھا جانا ہے، آگے چلتا گیا۔ اچانک نفس نے غلبہ کیا، گناہ نہیں کیا تھا اتنے دنوں سے، ذہن میں خیال آیا اکیلی خاتون گاڑی میں ہے، نیت گناہ کی، گاڑی کو میں نے موڑا۔ یہ جوان بچی محجب کہنے لگی کہاں جا رہے ہو، مجھے تو سامنے جانا ہے۔ میں نے وہی گناہ والے جملے بولے، اسے دعوت گناہ دی۔ بچی رونے لگی تو کیسی باتیں کر رہا ہے، کس نے کہا میں نے تو ارادہ بنا دیا ہے۔ کہتا مجھے واسطے دینے لگی، اب اکیلی خاتون کیا کرے، اسپیڈ سے میں گاڑی چلا رہا ہوں، دروازے لاک ہیں۔ کہتا مجھے واسطے دینے لگی، ظاہر ہے ایران تو مطلب دونوں شیعہ ہیں نا۔ کہنے لگی تجھے حسین کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، تجھے امام زمانہ کا واسطہ، ایرانی حضرت عباس کا بڑا احترام کرتے ہیں، تجھے ابو الفضل کا واسطہ۔ کہتا میں نے کچھ بھی نہیں سنا، میں نے کہا یہ چھوڑ دو عقیدے کی باتیں، فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، کس نے دیکھا ہے۔ کہتے آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے میرا وجود کانپ گیا، کہا تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ کہا میں سمجھا بولے گی فلاں پولیس والے کی بیٹی ہوں، فلاں افسر کی بیٹی ہوں، یہ ہو وہ ہوں۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا میں سید زادی ہوں، تجھے واسطہ میری دادی زہرا کا، میرا ادب نہیں کرتا، میری دادی کا ادب کر۔ کہتے پتا نہیں ایسا کیا ہوا۔ میں نے گاڑی روک لی، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا مجلس پہ جا رہی تھی، امام برگاہ پہ اتار دو۔ کہتا میں نے جا کے اتارا، پورے راستے میں خاموش رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک خوف سا میرے وجود پہ طاری ہو چکا تھا۔ کہتا یہ خاتون گاڑی سے اتری اور جب جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ اے جوان میں مجلس میں جا رہی ہوں، تیرے لیے دعا کروں گی، تو گناہ کرنے پہ آتا تجھے کون روکتا، میں اپنی دادی زہرا سے تیری سفارش کروں گی۔ میں نے سارے واسطے دیے تو روکا نہیں، لیکن جب تم نے میری دادی کا نام سنا تو رک گیا۔ اہل بیت فرماتے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں اس بندے کا جو ہماری دادی کا احترام کرے۔ یہ جوان کہتا ہے میرے وجود میں گویا ایک انقلاب سے، ایک عجیب سی سچویشن تھی، بس دل کر رہا تھا میں روں۔